بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت قاسم جناب حسن ابن علی اور جناب رملہ کے بیٹے اور علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ آپ امام حسن ابن علی کی شہادت سے 3 سال پہلے مدینہ میں پیدا ہوئے۔ شہزادہ قاسم کی ولادت کے بارے میں اصل دن معلوم نہیں، البتہ بعض نے 5 رمضان مبارک کو ذکر کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 شعبان یعنی 47 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 667 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہ قول ہند و پاک میں مشہور ہے، البتہ تاریخی اعتبار سے ثابت نہیں۔ آپ نے اپنی پھپھو حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کے بیٹوں اون بن عبداللہ بن جعفر اور محمد بن عبداللہ بن جعفر سلام اللہ علیہ ماں کی طرح جنگ کی تربیت اپنے چچا عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنا چچا زاد بھائی علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے۔ جب امام حسین نے 680 عیسوی یعنی 60 ہجری میں مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی تو جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام فروہ سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اور قاسم کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ ناظرین، جب جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندان جناب حضرت محمد بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالی علیہ نے فرزند رسول جناب امام حسین علیہ السلام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے، حضرت امام علی مقام کے سامنے دست بستہ کھڑے ہیں۔ حضرت امام دیکھتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم کیا بات ہے؟ عرض کی، حضور والا، ابا جان کا جب انتقال ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور وصیت فرمائی تھی کہ اسے اپنے بازو میں باندھ لینا، ایک وقت آئے گا جب میرے بھائی حسین پر مشکل پڑے گی، تب اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس پر عمل کرنا۔ چچا جان، اس سے زیادہ اور کون سی مشکل پیش آئے گی؟ میں نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا ہے، قاسم کربلا کے میدان میں جب وقت آ پڑے تو علی اکبر کو میدان میں نہ جانے دینا، بلکہ خود پہلے جا کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ چچا جان، میں اپنے ابا جان کی وصیت پوری کرنے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں۔ حضرت امام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا، بیٹا تمہیں دیکھ کر میں اپنے بھائی جان کی یاد تازہ کر لیتا تھا، تم ہی بتاؤ کس دل سے اجازت دوں؟ حضرت قاسم نے عرض کیا، چچا جان، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو حضرت علی اکبر شہید ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں اپنے ابا جان کو کیا جواب دوں گا؟ حضرت قاسم کا اصرار زیادہ بڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، انہیں سینے سے لگایا اور اجازت دی۔ دشمن کے ایک سپاہی حمید بن مسلم کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نمودار ہو گیا ہو۔ ان کے جسم پر ذرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک پیراہن پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش سے میدان میں آ گئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ ابن سعد نے کہا، اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، مگر اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ ارزق نے کہا، کچھ بھی ہو میں تو نہیں جاؤں گا، البتہ اپنے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے۔ ارزق کا بڑا بیٹا آپ کے مقابلے میں آیا، آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کر رکھ دیا اور اس کی تلوار اٹھا لی۔ ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا، آپ نے پہلے ہی وار میں اسے بھی جہنم رسید کیا۔ اب تیسرا بھائی انتہائی غیظ و غضب میں آیا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ارزق کا چوتھا بیٹا سامنے آیا تو حضرت قاسم نے اس کے کندھے پر ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا، پھر دوسرا وار اس کے سر پر ایسا مارا کہ سر جسم سے جدا ہو گیا۔
جب جناب قاسم رضی اللہ عنہ نے ارزق کے چاروں بیٹوں کو جہنم رسید کر دیا تو ارزق کا سارا غرور خاک میں مل گیا اور غصے میں کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا اب انہیں اسے لڑنے پر مجبور ہوا، ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، اب موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ارزق ہوش کی دعا کرو، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا لیکن ہاشمی بہادروں کو تو نے نہیں دیکھا، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہماری سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق آگ بگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا، آپ نے اس کے وار کو بیکار کیا، پھر آپ نے بھی نیزے سے وار کیا جو خالی گیا، پھر دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگی۔ اچانک قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ارزق تو اپنے آپ کو اتنا بہادر سمجھتا ہے لیکن ہمارے مقابلے میں آ کر لڑائی کے سب گر اور ہنر بھول گیا، اپنے گھوڑے کی زین ذرا کس لے۔ آپ کے اس فرمان پر جیسے ہی ارزق جھکا، آپ نے تلوار کا ایسا کاری وار کیا کہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ خیمے کی طرف آ کر حضرت امام کی خدمت میں عرض کیا، یا عماہ العطش العطش، اے چچا جان پیاس ہے، چچا جان اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو ابھی ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ امام علی مقام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ان قریب تم ساقی کوثر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے جامع کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ، اس کے بعد پھر کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے، ابن سعد نے چلا کر کہا، اس نوجوان کو گھیرے میں لے کر قتل کر۔ چنانچہ دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور گمسان کی جنگ شروع ہو گئی، آپ کے جسم پر 27 یا 35 زخم آئے۔ بالآخر ابن سعد نے آپ کو سینہ پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے نیچے گر پڑے اور کہنے لگے، یا عماہ ادرکنی، یا عماہ ادرکنی، یعنی اے چچا جان آئیے اور میری خبر گیری کیجیے۔ حضرت امام نے اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ جس میں نازنین زخموں سے چور چور ہے۔ آپ نے سر قاسم کو گود میں لے کر چہرہ مبارک سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر مبارک امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں دیکھ کر مسکرائے اور آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف منتقل ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔